ثانی اور آج ہم سب شامل ہیں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، جس کا عنوان ہے شان مولود کعبہ امیر المومنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ جبکہ میرے ساتھ آج ایک بار پھر شامل ہیں مہمان خصوصی مفتی اعظم آزاد کشمیر حضرت علامہ مفتی محمد اسلم خان نقشبندی، خطیب اعظم میرپور آزاد کشمیر۔ بہت شکریہ، مہربانی، شکریہ۔ اور ہمیشہ کی طرح ود اس پریچر آف اسلام، مبلغ اسلام حاجی محمد رمضان قادری فار دا بینیفٹ آف آور انگلش ویئرز۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ثنا خان مصطفیٰ اسجد محمود بھی ہمارے ساتھ ہیں، جو اپنا نذرانہ اپنے وقت پہ پیش کریں گے۔ بہت شکریہ جناب واسطے صاحب۔ اور جبکہ منقبت کی سعادت آج حاصل کر رہے ہیں ثنا خان مصطفیٰ حاجی شبیر حسین قادری۔ ناظرین کرام، جیسا کہ الحمدللہ کل بھی 13 رجب شریف کی نسبت سے جو یوم ولادت باسعادت مولود کعبہ، داماد مصطفیٰ، فاتح خیبر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن تھا، ہم نے اس میں آپ کو مختلف انداز میں ابتدائی طور پر آپ کی جو شان ہے، آپ کا جو مقام ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص آپ سے نسبت ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو آپ کی کئی شانیں اللہ پاک نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ کو عطا فرمائی ہیں، عشرہ مبشرہ میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ آپ حضور علیہ السلام کی پیاری بیٹی خاتون جنت کے شوہر نامدار بھی ہیں، تاجدار حل عطا جی بھی ہیں، کیونکہ سورہ دہر جو 29واں پارہ اس میں بالخصوص آیت نمبر 8 تا 12 خاص طور پر جو آپ کے ایک بڑے ہی پیارا عمل جو ہے کہ ان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور آپ کی خادمہ بی بی فدہ رضی اللہ عنہا نے جو اصرار کیا اور خود بھوکے رہے، اور اس آپ نے ان حضرات قدسیان مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو جو اپنے افطار کے وقت روٹی تھی وہ پیش کر دی، پھر پانی سے ہی روزہ رکھ لیا۔ تو اس کے علاوہ بے شمار آپ کے اور بھی فضائل و کمالات ہیں، خاص طور پر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حوالے سے انشاءاللہ جلد وہ ہم علامہ مفتی صاحب سے سنیں گے۔ تو سب سے پہلے یہی جو میں نے ایک سورہ دہر کا ایمان افروز واقعہ کا حوالہ آپ کو دیا ہے، وہ آیا مبارک حصول برکت کے لیے میں تلاوت کرتا ہوں اور اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، پھر ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعسيرا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ یعنی کہ اس کا ترجمہ کنز الایمان امام اہل سنت کے اس کی محبت میں وہ کھلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، یطعمون الطعام علی حبہ مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ یہ واقعہ جو ہے یہ آیات مبارکہ 8 سے لے کر 12 تک آپ کے عمل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کی فیملی کے عمل کے بارے میں، اور پھر اس کی جزا جو اللہ پاک نے جنت اور جنت کی نعمتیں اور ان ہستیوں کے صبر کی اللہ پاک نے خود شان بیان فرمائی ہے۔ تو الحمدللہ یہ واقعہ میں چاہوں گا کہ جہاں مفتی صاحب قبلہ دوسری واقعات بیان کریں، یہ بھی اگر ٹچ دیں اپنی زبان سے تو ہمیں بڑا ہمارا مان تازہ ہوگا۔ چلتے ہیں اب ثنا خان مصطفیٰ اسجد محمود صاحب کی طرف، وہ نذرانہ عقیدت بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش صلی اللہ علیہ
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہم بناوٹ سے نہیں کہتے کہ ہم تیرے ہیں ہم بناوٹ سے نہیں کہتے کہ ہم تیرے ہیں ہم تیرے در کی اٹھاتے ہیں قسم تیرے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم تیرے در کی اٹھاتے ہیں قسم تیرے ہیں چوم کر جن کو ملے کیف و سرور و مستی چوم کر جن کو ملے کیف و سرور و مستی کیسے تاثیر رسانا کیسے تاثیر رسانا نقش قدم تیرے ہیں ہو ابو بکر و عمر یا کے ہو عثمان علی ہو سارے تابعین یہ اصحاب حشم تیرے ہیں سارے تابعین یہ اصحاب حشم تیرے ہیں ہم سے نہیں کہتے کہ ہم تیرے ہیں ہم تیرے در کی اٹھاتے ہیں قسم تیرے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت کلام اور خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر بخشے اور انشاءاللہ یہ بھی آپ کو گڈ نیوز دیں کہ جلد ہی ہمیں ٹیلی فونک جو پیغام دینے کے لیے عالمی مبلغ اسلام حضرت صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری زیب سجادہ دربار عالیہ سخی سلطان باہو بھی ہمارے انشاءاللہ ساتھ ہو گئے. تو اب چلتے ہیں منقبت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کے لیے حاجی شبیر حسین قادری صاحب کی طرف. درود شریف صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حاجی صاحب ماشاءاللہ دروشی پڑھ لیا تو درود شریف کی برکت دیکھیے کہ پیر صاحب قبلہ بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں. تو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور آج محفل میلاد مصطفیٰ ہے اور پھر ذکر آج میلاد مرتضیٰ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ ہے.
تو ہمارے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مفتی محمد اسلم خان نقشبندی میرپور آزاد کشمیر سے تشریف فرمائے، حاجی محمد رضوان قادری صاحب بھی ہیں، تو یہ سلام بھی پیش کر رہے ہیں۔ اور آپ کل بھی بڑا خوبصورت رات آپ کا پیغام تھا، لیکن ہمارے ناظرین جو محفل میلاد مصطفیٰ کے لیے ہے آج، ان کے لیے آپ خصوصی جی پیغام جی ارشاد جی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے میں انتہائی عزت کے لائق مفتی اعظم میرپور، مفتی اعظم آزاد جموں کشمیر محمد اسلم صاحب کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور شکریہ حضور۔ جملہ ناظرین میلاد پاک کے شرکاء، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ماننے والے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ تو ماننے والوں کی بات ہی اور ہوتی ہے۔ پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، عزت کے جتنے معیار ہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو عطا کر دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک ایمان ہی بنیاد ہے اللہ سے محبت کرنے کی، ایمان ہی معیار ہے قبلی والے سے عشق کرنے کا۔ سبحان اللہ۔ اور جن پر میرے نبی کا نگاہ کرم اور فیضان کرم ہوا ہے، اب ظاہر ہے جن کے بارے میں مدینے کے تاجدار نے یہ فرما دیا ہو کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا مدینۃ العلم حکمت وعلی بابھا، سبحان اللہ۔ علم کا شہر ہوں میں، حکمت کا شہر ہوں، اور علی علم اور حکمت کا دروازہ ہے۔ سبحان تو آج ان کا نام لے لے کر پوری امت زندہ ہے۔ ہم بات علی کی کریں یا نبی کی کریں، ہم بات صدیق اکبر کی کریں یا فاروق اعظم کی کریں، سبحان اللہ، غنی کریں یا حسن و حسین کی کریں، واہ، سیدہ کائنات کا نام لیں یا امہات المومنین کی محبتوں کا پرچار کریں، یہی ہمارا ایمان ہے۔ اور اس کا تقاضا بھی ہم سے یہی ہے کہ ہماری صبح و شام دن رات اٹھتے بیٹھتے اپنے معیار ایمان کو قائم رکھیں، اور جن باتوں کو اللہ بھی پسند کرتا ہے اور کملی والا بھی قبول فرماتا ہے، اور ان پاکان امت کے صدقے میں اللہ تعالی ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھولتا ہے، تو ظاہر ہے ہم تو انہی کے چاہنے والے ہیں، انہی کے عاشق ہیں اور انہی سے پیار کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی دکھاوے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی لوگوں کو دکھانا نہیں ہے ہم نے کہ ہم کس کو مان رہے ہیں، کن کو مان رہے ہیں۔ یہ تو خوشبو ہے جو ہم تک پہنچی ہے، اور انشاءاللہ آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج وہ ہستی جن کو یہ معراج حاصل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ولادت کے لیے اپنے گھر کو پسند فرمایا، سبحان اللہ۔ اور آج اسی ہستی کا آپ میلاد منا رہے ہیں۔ بس میں ایک ہی جملے میں اس میلاد کی تشریح کر دیتا ہوں۔ علی پیدا ہوئے، کعبے نے دروازے اپنے دیواریں کھول دیں، سبحان اللہ۔ اماں جان عقیدت و محبت سے اپنے شہزادے کو دیکھ رہی ہیں، لیکن مولا علی اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ سبھی آئے پر علی کی آنکھیں نہ کھلیں۔ جب کملی والا آیا، کملی والے نے علی کو دیکھا، علی نے نبی کو دیکھا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ دیکھنے کا لطف بھی کچھ اور ہے۔ اور یہی وہ منظر تھا جس کو عارفوں کے بادشاہ نے اپنے کلام میں محفوظ کر لیا۔ اے تن میرا چشمہ ہوئے، سبحان میں اللہ، مرشد دیکھ نہ رجا ہوں، سبحان اللہ۔ تو میں آپ سب کو جشن ولادت مولانا
مولا علی کی نسبت حاصل ہونے پر بہت مبارکباد دیتا ہوں، خیر مبارک جی، آپ کو مبارک۔ اور ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ آخری سانس بھی آئے تو کملی والے کی محبت میں آئے، ان پاکان امت کے عشق میں آئے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ صاحب آپ بڑی محبت سے میلاد کا پروگرام لے کے چل رہے ہیں، آپ بھی خوش نصیب ہیں۔ یہ بھی چناؤ ہوتا ہے، جی 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 جی، تو آپ کا بھی چناؤ ہے کہ میلاد مصطفیٰ کا یہ نور لے کر چلتے رہو، آمین انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ جہاں سے گزرو گے ہر ملنے والا، ہر سننے والا، ہر سنانے والا آپ کی بات کو نہ نہیں کرے گا انشاءاللہ، بالکل بالکل۔ میلاد کے سنو پرور، میلاد کے سنو روح پرور موقع پر آج بھی جو بزم کھڑی ہوئی ہے، یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا خوشی سے قبول کرے تو بھی اور نہ خوش ہو تو بھی کملی والے کا میلاد چلتا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی جی، فرمائے تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جناب حضور بڑا بڑا شکریہ۔ یہ تھے جانشین سلطان العارفین، چیئرمین تکبیر ٹی وی، حضرت صاحب پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری، جو اولاد سلطان العارفین ہے حضرت، اور سلطان العارفین کو دونوں لحاظ سے مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت ہے، یعنی کہ اب اولاد مولا علی مرتضی شیر خدا بھی ہیں، اور پھر بڑا وہ مشہور واقعہ جو حضور قبلہ عالمی علیہ السلام کی کتاب فیضان بہو کے ابتدا میں درج ہے کہ روحانی طور پر ایک موقع پر حضرت سلطان العارفین شور کوٹ کے قریب ایسی عبادت و ریاضت کے سلسلے میں باہر تھے، اور حضرت ایک گھڑ سوار آیا اور کہا کہ میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ پوچھا کون ہو؟ فرمایا تمہارا بابا تو ہوں، حضرت علی ہوں۔ پھر آپ کو رسول پاک کی مجلس میں لے گئے جہاں 4 یار صحابہ کرام، پنجتن پاک کا فیضان، اور پھر وہیں پھر آپ نے فرمایا خاک پائم آج حسن حسین، کہ میں حضرت امام حسن حسین کی خاک، اور پیران پیر کی شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی کے سپرد کر دیا۔ تو یہ فیضان جو آپ دیکھ رہے ہیں تکبیر ٹی وی کی صورت میں، اور یہ جو سلطان بہو ٹرسٹ کے 25 ادارے کام کر رہے ہیں، اسلامک ہیلپ کام کر رہی ہے، اور دیگر فیضان قرآن پاکستان میں مسجد حسین ہے دربار پر جی، تو یہ سارا فیضان مولا علی مرتضی شیر خدا سلطان العارف کے ذکر پہنچا ہے۔ تو جی الحمدللہ بہت بہت شکریہ۔ اور اس محفل میلاد مصطفیٰ کے بانی بھی حضرت پیر صاحب ہیں انشاءاللہ۔ 86 میں جب میں آیا تو سب سے پہلے یہ اسی مرکز میں محفل میلاد ہوتی تھی، نیچے ایک کمرہ تھا، اور پھر جب یہ ٹی وی شروع ہوا تو پہلے دن آپ نے کہا حافظ صاحب آ جائیں لندن، میلاد مصطفیٰ کا پروگرام شروع کریں۔ تو الحمدللہ بہت بہت شکریہ حضرت کا بھی، اور ناظرین سب کو آج مولود کعبہ مولا علی مرتضی شیر خدا کے آمد کے سلسلے میں یہ پروگرام جو ہم کر رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی مبارک اور میلاد مرتضیٰ کی بھی مبارک۔ جناب حاجی صاحب شروع فرما دیں، درود شریف ہو گیا ہے اب سیدھی، آپ منقبت شروع فرمائیں۔ کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی او بختاں والے نے لوگ جنہ دا نعرہ علی علی او بختاں والے نے لوگ جنہ دا نعرہ علی علی جے کرنا چاہنا ہے تو عبادت علی دے چہرے دا کر تصور جے کرنا چاہنا ہے تو عبادت علی دے چہرے دا کر تصور سیران دا کعبہ ہے ماں کے اندر دلاں
دا کعبہ علی علی سیران دا کعبہ مکہ اندر دلان دا کعبہ علی علی او بخت والے لوگ لوگو جنہ دا نعرہ علی 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 دے دردا جو غلام بنتا زمان برتا امام بنتا علی دے دردا جو غلام بنتا زمان برتا امام بنتا اے غوث خطبان کہ لنند راندا ازل دنارا علی علی کریم ربد کریم جانی نو سب تو پیارا علی 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 دے دردہ فقیر ہمیں زمانے پر تو امیر ہمیں علی دے دردہ فقیر ہمیں زمانے پر تو امیر ہمیں میں حیدری خان میں حیدری خان میرا حوالہ علی علی میں حیدری خان میں حیدری خان میرا حوالہ علی علی او بخت والے لوگ لوگو جنہ دا نعرہ علی علی نہ مینوں لوکاں دی کوئی پرواہ نہ دشمناں دا ہے کوئی خطرہ نہ مینوں لوکاں دی کوئی پرواہ نہ دشمناں دا ہے کوئی خطرہ جب مصیبت ہے کوئی آئی لبوں پہ آیا علی علی جب مصیبت ہے کوئی آئی لبوں پہ آیا علی علی وہ بخت والے لوگ لوگ جنہ دا نعرہ علی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا الہی رحم فرما پیارے مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے موسیٰ قبلہ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے حالانکہ سلسلہ قادریہ آپ کا پر دعا یہ ہے کہ مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے تو موسیٰ قبلہ بہت سارے پہلو ہیں کل بھی بڑی بہت ہی آپ نے انمول گفتگو کی بڑی خوبصورت بڑی ایمان افروز میں چاہوں گا بہت سارے پہلو ہیں لیکن جیسا کہ میں نے ایک کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارا یہ میلاد مصطفیٰ کا پروگرام اس میں خاص طور پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ عشق مصطفیٰ کے حوالے سے جس ہستی کا بھی بیان ہو تو وہ کچھ نمونے پیش فرمائیں اور جیسا کہ وہ کئی سو آیتیں قرآن کی آپ کی شان میں نازل پر جو میں نے پڑھی آیت اس کا بھی تھوڑا سا ٹچ وہ اپنے وقت کے لحاظ سے کیونکہ حاجی صاحب کی بلا کا بھی پیغام ہم نے سننا ہے اور آپ کا بھی انشاءاللہ بیان نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو قبلہ علامہ حافظ محمد رمضان رضا صاحب سلطانی دامت برکاتہم العالیہ آپ کا اور تکبیر ٹی وی کی جملہ ٹیم بالخصوص عالمی مبلغ اسلام
قاسم فیضان حضرت پیر باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفکر اسلام حضرت صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن قادری سروری دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ سلطان باہو، چیئرمین تکبیر ٹی وی و حضرت سلطان العارفین سلطان باہو ٹرسٹ، اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم و فضل میں اور آپ کے برادر حضرت صاحبزادہ پیر سلطان نیاز الحسن قادری سروری دامت برکاتہم العالیہ، اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت تھوڑے وقت میں بہت خوبصورت پیغام حضرت پیر صاحب نے عطا فرمایا تکبیر ٹی وی کے ناظرین و سامعین کو۔ یقیناً یہ وہ بزرگوں کی تعلیمات ہیں کہ پاکستان ہو یا دنیا بھر کے بالخصوص یورپ اور برطانیہ، کہ اللہ رب العزت نے اس فیضان کو جو پاکستان کے ایک دور افتادہ علاقے سے وہ آواز اور وہ پیغام جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ رب العزت کی رضا و معرفت کا آج دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہا ہے، اللہ رب تبارک و تعالی اسے اور برکتوں سے چار داغ عالم میں جاری و ساری فرمائے۔ آمین آمین۔ جہاں تک مولا کائنات مرتضی مشکل کشا شیر خدا سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اپنی مقدس زبان سے حضرت مولا کائنات کو بے پناہ خطاب عطا فرمائے۔ یہ جو خطابات اور اسماء کی کثرت ہوتی ہے یہ عظمت کی دلیل ہے کہ جس کا ہر وصف منفرد اور ہر شان سے وراء الورا ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں بچپن ہی میں آ گئے، اور پیر صاحب کی بلا میں جس طرح ذکر کیا کہ جب دنیا میں آئے تو نگاہ کھولی تو پہلا نظارہ جو ہے وہ چہرہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور پھر جو پہلی خوراک ہے وہ ماں کا دودھ یا دنیا کی کوئی اور چیز نہیں ہے بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ہے۔ اسی سے اندازہ لگائیے کہ ابھی تو وہ شیر خارگی کا لمحہ بھی نہیں ہے، کہ ابھی تو شیر مادر چکھا تک نہیں، لیکن عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ پروردگار عالم نے حیدر کرار کی جبلت و فطرت میں ڈال دی تھی کہ سب سے پہلی جو نگاہ ہے وہ چہرہ مصطفیٰ ہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب پھر یہاں سے وہ نسبت مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کا تسلسل شروع ہوتا ہے جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا بہترین وصف اور سب سے اعلیٰ اور آج بھی ایمان کا بلند ترین مقام محبت مصطفیٰ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، جو عشق مصطفیٰ میں محبت مصطفیٰ میں سرکار کی محبت میں جو جتنا بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کا ایمان اور اس کا قرب خدا اور بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ وہ کسی نے کہا نا کہ لطف آیا ڈوبنے کا جتنی گہرائی ملی، عشق مصطفیٰ میں جتنا کوئی گہرا ہوتا جائے گا اتنا ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سرکار کے لعاب دہن کی برکت سے علم و فضل میں زہد و تقوی میں قرآن مجید کی بہت ساری آیات مبینہ ہیں۔ یہ آیہ کریمہ جس میں سخاوت کا ایک عنصر ہے، اور پھر سخاوت ایسی عام طور پہ شاید لوگوں کے درمیان یہ تصور پایا جاتا ہے کہ سخاوت کے لیے مال و دولت کی کثرت ضروری ہے، مال و دولت جس کے پاس زیادہ ہوں گی وہی سخاوت کر سکتا ہے، لیکن حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور آپ کا گھر یہ وہ گھر ہے جس کو پروردگار عالم نے فطرتاً طبعاً استغنا عطا فرمایا ہے، اور یہ طبیعت کے غنی ہے، اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ بن مانگے بھی دیا جا رہا ہے، اور یہ وہ گھر ہے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جہاں سے کبھی کوئی سائل خالی لوٹا ہی نہیں ہے۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ وہ گھر ہے جو طبعاً غنی فقر ہے گھٹی میں داخل خسروی ٹھوکر میں ہے، کہ یہاں طبیعت
میں استغنا ہے، اور جب طبیعت میں استغنا ہوتا ہے تو وہ مال و دولت کا محتاج نہیں ہوتا، وہ اپنے ہاتھ کا لقمہ اور منہ کا نوالا بھی اٹھا کر دوسرے کو دینے میں اپنے لیے انہیں وجود کی وہ بھوک اور پیاس کی شدت اس قدر زیادہ عزیز نہیں ہوتی جتنا کہ دوسرے کو کھلانا عزیز ہوتا ہے۔ اور رہا مسئلہ سرکار کے حضرت مولا کائنات کی علم و فضل کا، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بطور خاص چونکہ وقت نہیں ہے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس علم کے بحر بے کران کی طرف آؤں کہ قرآن مجید کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ اس کی بسم اللہ، اور بسم اللہ کی با کا نقطہ میں ہوں، اور اگر میں بسم اللہ شریف کی تفاسیر لکھنا شروع کروں تو 70 اونٹ اس سے بھر دوں۔ الغرض پا سکا کوئی نہ انسانوں میں بعد از انبیاء، جو فضیلت علم کی زہرا تیرے شوہر میں، تیرے شوہر نام تاجدار حلتا میں ہے۔ اب جناب ہم حاجی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ مبلغ اسلام فار دا بینیفٹ آف our English viewers، حاجی صاحب ٹوڈے میسج پلیز کنوے ٹو دا میسج about today topic۔ ماشاءاللہ آپ صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Alhamdulillah, it's a great blessing that today we are talking about and celebrating one of the great pillars of Islam, and that is no other than Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu, who was such a great personality, who was loved by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and in return the love he gave back is immense. What do we know, what do we learn about this such great personality, Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu? And that is that one of the beautiful things which is unique for Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu was that, where was he born? My dear brothers and sisters, do you know where exactly he was born? He was actually born inside the Kaaba Sharif. Allahu Akbar. Inside the Kaaba Sharif is where Allah subhanahu wa ta'ala blessed his birth. And then not only that, when his martyrdom and when his death arrived, where did that happen? Also in the house of Allah subhanahu wa ta'ala, in the masjid. Amazing, amazing character. And these personalities, we really, I'm talking to myself here, we really need to understand what these personalities were, what were the lessons to draw from them. One of the things Prophet sallallahu alaihi wasallam said about this great personality, that he is the door to knowledge. He is the door to knowledge. And knowledge, Islamic knowledge, without knowledge we are nothing, and especially Islamic knowledge. And this is what we lack. For example, and I'm talking about myself and mainly people from the Indian subcontinent, is that knowledge, we think we have knowledge, but unfortunately most of the time we do not have knowledge, we do not possess knowledge. And just keeping it to the Islamic viewpoint, Quran Majid, Quran Hakim, what did it come down? It came down, it was revealed for us to try and read, understand and apply. Unfortunately, what we have done is we managed to read, but most of us, I'm talking about myself first here, most of us, we do not understand, and if we do not understand, then we can't apply. So this is, when we talk about knowledge, there's a big shortcoming in us, that we need to read the Quran. And I say, instead of reading the Quran and finishing the Quran over and over and over again, alhamdulillah, there is blessing, but that is what the Quran did not come for. The Quran came that we need to read, understand and then apply. Not like a parrot we continuously read without understanding. No, that is not what the Quran came for. So that for me is really a big lesson, that we need to change our thoughts, we need to change our attitudes, and try and take the beneficial knowledge, because unless we understand our deen, even the namaz, for example, most of us from the Indian subcontinent, unfortunately, although we read our namaz, and may Allah subhanahu wa ta'ala accept it, if we were to ask, okay, can we give a translation in our own language as to what we are reading, most of us, unfortunately, we will fail. So, these are the lessons for me, certainly. And then having this firm, unmoving
trust in Allah subhanahu wa ta'ala. You know, today we are going through this virus called corona, and people are so worried. Now I say that worry and that precaution we are taking for coronavirus, if we were just half as much concerned about where we are going and where we will be answerable to Allah subhanahu wa ta'ala, then we will succeed here and in the hereafter. We're worried about this coronavirus. Who is the master of coronavirus? Who has the control of coronavirus? No other than the master, the creator of every single being, Allah subhanahu wa ta'ala. So let's get connected to Allah subhanahu wa ta'ala. Let's seek help from Allah subhanahu wa ta'ala. Let's not over worry about this coronavirus. You know, 1,000,001 things. When we have, for example, when we have cancer, what happens is the cells inside us who are supposed to be beneficial, they turn against us, and then cancer starts. So who's controlling those cells? Allah subhanahu wa ta'ala. So let us, you know, connect to Allah subhanahu wa ta'ala for all our inshallah troubles to go away. MashaAllah. بہت خوبصورت پیغام. اور آپ کے نام انشاءاللہ کل یہ ریپیٹ آپ انشاءاللہ 1 بجے دن جمعے کو 10 بجے آپ سن سکیں گے. اگلا پروگرام انشاءاللہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ پاک کے حوالے سے شروع ہو جائے گا. مفتی صاحب انشاءاللہ ابھی کم از کم 2 مہینے ادھر ہیں. انشاءاللہ ان کو جلسوں میں، محافل میں، مساجد میں انشاءاللہ ان کے خطابات ہوں گے. آپ بھی انشاءاللہ ضرور ان کے خطابات ان کو انوائٹ کر کے سنیں. ہم بھی سنیں گے، ٹی وی پہ بھی بلائیں گے. جو ہمارا آخری حصہ ہوتا پروگرام کا اصال ثواب، ہمارے ایک حج ہل میں بڑے ہمارے سلطان بو سینٹر کے جو ہمارے ایک بڑے ساتھی ہیں جناب راجہ زعفران، ان کے نانا راجہ زرائت مرحوم، جو والد تھے راجہ افضل مرحوم، جو فاروق اعظم مسجد کے بڑے خدمت گزاروں میں تھے، اور قاری محمد زبیر حاجی عبدالواحد کے بھی عزیزوں میں تھے. ان کا لاسٹ ویک وفات ہوئی. ان کے لیے سال ثواب. علامہ برکات احمد چشتی جو خطیب ہیں نور العلوم مسجد سمول عید کے، ان کی بھتیجی پاکستان میں ایکسیڈنٹ سے شہید ہوئی، ان کے لیے سال ثواب. اور ہمارے ایک لیسٹر میں بڑے خاص ہمارے معاون ساتھی ہیں جناب سید فہد حسین شاہ صاحب، ان کے 2 ماموں سسر 10 دن کی، یعنی کہ 10 دن میں 2 فوت ہوئے ہیں. ایک سید جناب عبدالحق شاہ صاحب دبئی میں حادثے میں، اور دوسرے انہی کے بھائی سید عبدالقدوس. اور یہ صاحبزاد گانا ہے علامہ سید رسول شاہ ویلیاں ایبٹ آباد کے. تو حضرت یہ دعائیں کرنی ہیں. اور دعائیں صحت ہے ہمارے ایک ثنا خان مصطفیٰ جنہوں نے آج شامل ہونا تھا، جو نوجوان راجہ ساحل کے لیے اور باقی سب کے لیے صلاۃ والسلام. اور پھر اس کے پاس انشاءاللہ دعا کریں. مصطفیٰ جانے رحمتہ کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام. وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی تیری قسمت پیدا کو سلام. الفاتحہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین. پروردگار عالم، یہ آج کی محفل میلاد بالخصوص ذکر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول فرما. جن جن حضرات نے جن دعاؤں کے لیے کہا، بہت سارے مرحومین کا ذکر حضرت آپ صاحب نے کیا. الہ العالمین ان تمام مرحومین کی بخشش فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو پریشان حال ہیں انہیں اطمینان قلب عطا فرما. اس ادارہ اور اس سینٹر اور اس تکبیر ٹی وی اور اس چینل کو میرے مالک فروغ دین، فروغ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور احیاء دین کے لیے اور برکتوں سے صبح قیامت تک اس کا فیضان جاری فرما. میرے مالک مختلف قسم کی امراض اور تکالیف اہل اسلام کو میرے مالک اس سے محفوظ فرما. پوری دنیا کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا.
اللہم منور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وحسن مرادنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ دیگر جن جن حضرات نے بھی جن دعاؤں کے لیے کہا، میرے مالک سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، سب کے روزی رزق میں برکت عطا فرما، ہماری اولادوں کا مستقبل قرآن و سنت سے وابستہ فرما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک۔